بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں انگلیاں دیکھنے کی تعبیر۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دائیں ہاتھ کی 5 انگشت 5 نمازیں اور بائیں ہاتھ کی 5 انگشت فرزند اور برادر ہیں۔ بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ انگوٹھا صبح کی نماز کی دلیل ہے، اور انگشت شہادت نماز ظہر، اور انگشت درمیانی نماز عصر، اور اس کے ساتھ کی انگلی نماز مغرب، اور سب سے چھوٹی انگشت نماز عشاء کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ دائیں ہاتھ کی انگلی نہیں رکھتا تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند یا برادر مرے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے یا بھائی پر کوئی سخت مصیبت پڑے گی۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی نہیں ہیں تو تنگ دستی کی دلیل ہے، اور اگر آپس میں ملی ہوئی ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے بھائیوں اور فرزندوں کا کام درست ہوگا، اور اگر انگلیوں کو مٹھی کی طرح بند کیا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے اور اس کے اہل بیت کے کار بستہ ہو جائیں گے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو مال کی قوت ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ فرض نمازوں میں ترقی کرتا ہے، اور اگر دیکھے کہ درمیانی والی انگلی کٹی ہوئی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کے ملک کا بادشاہ یا رئیس مرے گا، اور اگر دیکھے کہ درمیان والی انگلی کے ساتھ والی انگلی کٹی ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے مال میں نقصان ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس کی چنگلیاں کٹی ہوئی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا پوتا مرے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کو خواب میں دیکھنا زینت و آرائش کی دلیل ہے، اور اگر پاؤں کی انگلیوں کو سخت اور قوی دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی شادی ہوگی، اور اس کے خلاف دیکھے تو اس کا کام ابھی نہ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس کے انگشت پا کو آفت پہنچی ہے کہ چل نہیں سکتا تو دلیل ہے کہ اس کو مال جانے کی وجہ سے سخت رنج پہنچے گا، اور اگر ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو ٹوٹا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا کام خراب ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں انگلیوں کا دیکھنا 6 وجہ پر ہے: اول فرزند، دوم اہل بیت، سوم نوکر، چہارم دوست، پنجم قوت، ششم نماز۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی انگلیاں گر گئی ہیں یا کٹ گئی ہیں تو دلیل ہے کہ خویشوں اور اہل بیت سے جدائی ہوگی، اور وہ خود بھی پریشان ہوں گے، اور اگر دیکھے کہ اس کی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کے اہل خانہ میں کوئی مرے گا۔ حضرت خالد اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ اس کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا ہے یا اس کی انگشت شہادت سے خون نکلتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ شخص اپنی ساس سے جھگڑا کرے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کی انگشت سے آواز آتی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کے خواہشوں میں گفتگو ہوگی۔ خواب میں انگلی دیکھنے کی تعبیر مندرجہ ذیل چیزوں سے کی جا سکتی ہے: اولاد، ازواج، آباء، مال، سواریاں، حکومت، صنعت۔ خواب میں انگلیوں کا خوبصورتی کے ساتھ زیادہ ہونا مندرجہ ذیل اشیاء میں زیادہ ہونے اور نقص کے ساتھ دیکھنا ان اشیاء میں نقص کی علامت ہے۔ چنانچہ خواب میں انگلی کا کٹ جانا اور سوکھ جانا یا کام کرنے سے عاجز ہونا، والدین، اولاد وغیرہ کے منافع سے محروم ہونے اور مال کے ضائع ہونے یا سواریوں کے مر جانے، اقتدار کے ختم ہونے اور کاروبار کے کمزور پڑنے کی علامت ہے۔ بسا اوقات ان کے دیکھنے کی تعبیر حکومتی کارندوں سے کی جاتی ہے۔ مریض کا خواب میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے دیکھنا اس کی موت کی علامت ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ گویا اس کی انگلیاں کٹ گئی ہیں یا ان پر کوئی آفت آ پڑی تو یہ خواب فوج، اولاد، رشتہ دار، معاش میں کمی کی علامت ہے۔ بعض مرتبہ انگلیوں کی تعبیر 5 وقت کی نمازوں سے کی جاتی ہے۔ انگوٹھے کی تعبیر نماز فجر سے، شہادت کی انگلی کی نماز ظہر سے، درمیانی انگلی کی نماز عصر سے، اور اس کے ساتھ کی انگلی کی نماز مغرب سے، اور سب سے چھوٹی انگشت کی نماز عشاء سے کی جاتی ہے۔ بعض اہل تعبیر کہتے ہیں کہ درمیانی انگشت سے مراد صبح کی نماز ہے، اس لیے کہ صبح کی نماز کی طوالت مستحب ہے، اور اس کے ساتھ کی انگلی سے مراد ظہر کی نماز، سب سے چھوٹی انگلی سے مراد عصر کی نماز، اس لیے کہ عصر دن کی آخری نماز ہے، کیونکہ اسلامی دن مغرب سے شروع ہو کر مغرب تک رہتا ہے۔
اگر انگلیوں کی تعبیر نمازوں سے کی جائے تو ناخنوں کی تعبیر سنت و نوافل سے کی جائے گی، اور اگر انگلیوں کی تعبیر مال سے کی جائے تو ناخنوں کی تعبیر اس کی زکوٰۃ سے کی جائے گی۔ اسی طرح اگر انگلیوں کی تعبیر فوج اور اس کے مددگاروں سے کی جائے تو ناخنوں کی تعبیر اس کے اسلحے سے مدد سے ہوگی۔ انگلیوں کی قوت کی تعبیر قوت اموال کی علامت ہے۔ بسا اوقات انگلیاں ایام یا مہینے یا سالوں پر دلالت کرتی ہیں، اور بسا اوقات انگلیوں کی تعبیر بھتیجوں سے کی جاتی ہے، اس لیے کہ بازو کی تعبیر بھائی ہے اور انگلیوں کی تعبیر ان کی اولاد ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی انگلیاں کاٹ ڈالیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس نے انگلیاں کاٹی ہیں وہ صاحب خواب کو مالی نقصان پہنچائے گا۔ خواب میں انگلیوں کی صلاح و فساد کی تعبیر فرض نمازوں کی صلاح و فساد سے کی جاتی ہے یا بھتیجوں کے صلاح و فساد کی علامت ہے۔ انگلیوں کا طویل ہونا طمع کی علامت ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی انگلیوں کے ساتھ ایک زائد انگلی لگ گئی تو اشارہ ہے کہ مال و دولت، رشتہ داروں اور علم میں اضافے کی طرف ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی ایک انگلی اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئی تو یہ نماز کو اپنی جگہ سے مؤخر کرنے کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے اپنی انگلیوں کو تشبیک دی تو یہ ایک وقت میں 5 نمازوں کو جمع کرنے کی طرف اشارہ شمار ہوگا۔ بسا اوقات تشبیک انگلیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملانا رشتہ داروں کا صاحب خواب کے خلاف مشورے کی علامت ہے۔ بعض اہل تعبیر نے کہا ہے کہ بغیر عمل کے انگلیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملانا صاحب خواب کے رشتہ داروں کے اس کے کام سے نکلنے پر اتفاق کی علامت ہے جس کو صاحب خواب نے ان پر مسلط کیا ہے اور وہ اس سے ڈر رہے ہیں۔ اسی طرح بعض اہل تعبیر نے کہا ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں 5 نمازیں ہیں، لہٰذا خواب میں انگلیوں میں کمی ہونا نماز میں سستی کی علامت ہے، اور انگلیوں کا طویل ہونا محافظت صلاۃ کی علامت ہے، اور انگلی کا گر جانا نماز کو ترک کرنے کی علامت ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ کسی دوسرے انسان کے پورے اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس انسان کے بے ادب ہونے اور صاحب خواب کے تعدیب میں مبالغہ کرنے کی۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے انگوٹھے سے دودھ اور شہادت کی انگلی سے خون نکل رہا ہے اور وہ ان دونوں کو پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب اپنی ساس یا سالی سے مباشرت کرے گا۔ انگلیوں کو چٹکانا رشتہ داروں کی طرف سے بری خبر کے وقوع کی دلیل ہے۔